میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی تعبیر بتاؤں گا کہ جس کو ہم اپنے مضامین، اپنی گفتگو اور اپنی لیکچر میں استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم بولتے ہیں کہ فلاں کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی وہ یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام کرنے کا اس کو حق نہیں ہے، یا اس کے پاس اختیار نہیں ہے، یا اس کے پاس اس کام کرنے کی پاور اور قوت اور طاقت نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اس مفہوم کو عربی میں کس طرح کہیں گے۔ ہم اس مفہوم کو عربی میں اس طرح ادا کریں گے، لیس لفلان حق فی کذا۔ استعمال کس طرح ہوگی؟ استعمال اس طرح ہوگی، لیس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لفلان کی جگہ یہاں پر وہ اسم آئے گا کہ جس کے لیے کوئی حق نہیں ہے، اور حق یہ اپنی جگہ رہے گا، اور فی کذا جس چیز کا حق نہیں ہے فلاں کو، وہ فی کے بعد وہ اسم آئے گا۔ میرے پیارے دوستو، ہم اردو کی تعبیر پڑھ چکے ہیں، ہم نے اس کو عربی میں بھی ٹرانسلیٹ اور اس کا ترجمہ کر لیا ہے۔ اب ہم نے آئندہ 3 جملوں میں اس تعبیر کو عربی اور اردو کے جملوں میں استعمال کیا ہے۔ اردو میں پہلا جملہ، مقتدیوں کو حق نہیں ہے کہ وہ امام کو اپنی ذاتی اختلافات کی بنیاد پر نکال دیں۔ الجملة العربية الأولى، ليس للمصلين حق في أن يطردوا الإمام بناء على خلافاتهم الشخصية۔ آپ جملے میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا لیسا یہ اپنی حالت پر ہے، لفلان کی جگہ ہم للمصلین لائے ہیں، حق یہ اپنی حالت پر ہے، اور جس چیز کا اختیار نہیں ہے وہ فی کے بعد ہم لیا ہے، فی ان یطردوا۔ آئیے آج کی شاندار تعبیر پر دوسرا جملہ پڑھتے ہیں، کسی کو بھی اللہ کے گھر کے ایک ٹکڑا بیچنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ الجملة الثانية، ليس لأي حق في بيع قطعة من المسجد۔ ليس یہ اپنی حالت پر ہے، لأي کسی کے لیے بھی، یہ لفلان کی جگہ آئے گا، حق یہ اپنی حالت پر ہے، فی بیع قطعہ یعنی ٹکڑا بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا اور آخری جملہ سماعت فرمائیں، پولیس کو عورت کو گرفتار کرنے کی پاور نہیں ہے۔ الجملة الثالثة والأخيرة، ليس للشرطة حق في القبض على المرأة۔ دیکھیے لیسا یہ اپنی حالت پر ہے، للشرطة پولیس کو چونکہ اختیار نہیں ہے تو یہ فلان کی جگہ آئے گا، حق یہ اپنی حالت پر ہے، کس چیز کا اختیار نہیں ہے؟ گرفتار کرنے کا، تو فی القبض یہ فی قضا کی جگہ آئے گا۔